أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. انہی کلمات کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اس مجلس کے اگلے مقرر جناب محترم عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ کو کہ وہ اپنے خطاب سے اعتدال کی اس فضا کو اور معطر کریں، اخلاقیات کی اس فضا کو اور منور کریں، سکون کی اس محفل کو اور پرسکون کریں. جناب عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. صدر اجلاس، محترم علماء کرام، معزز حاضرین و معزز مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران، آپ کے سامنے محدود و مقرر وقت میں ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت چند اہم باتیں اور چند اہم اشارات کیے جاؤں گا. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. مجھے جس عنوان کا پابند کیا گیا ہے وہ عنوان ہے صراط مستقیم اور راہ اعتدال. صراط کہتے ہیں واضح راستے کو، اور مستقیم کہتے ہیں ایسے راستے کو جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو. صراط مستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جسے اسلام کہتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جو کائنات کے نظام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جسے قانون بندگی اور قانون سپردگی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قانون بندگی اور قانون سپردگی کا تذکرہ اس طرح فرمایا: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور دن کو رات پر غالب آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے محور میں دوڑ رہا ہے. کائنات کا یہ نظام، یہ اسلام کا نظام ہے. یہ قانون سپردگی کا قانون ہے، یہ قانون بندگی کا قانون ہے. اسی قانون کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں دو لکیریں کھینچی، یا دوسری روایت کے مطابق دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچی. سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کے آپ نے کہا کہ دیکھو ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں اور بائیں راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں. جو ان پگ ڈنڈیوں پر چلے گا شیطان ایسے انسان کو اچک لے گا. معزز حاضرین، صراط مستقیم یہ قانون بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اے میرے بندو تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے کو نبیوں نے اپنی امتوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے اور یہ تعلیم دے کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور طاغوت سے بچے رہنا۔ معزز حاضرین، یہ قانون بندگی، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ اس دین اسلام جو صراط مستقیم ہے اس کی بڑی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ راستہ بالکل واضح ہے، گنجلک نہیں ہے، اور تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ راستہ شروع سے لے کر آخر تک مکمل ہے، بیچ میں کٹا ہوا نہیں ہے، یہ نامکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معزز حاضرین، یہ راستہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب سے دنیا والوں نے اس راستے کو اپنایا ساری دشمنیوں کو بھول گئے۔ اللہ نے اسی احسان عظیم کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ معزز حاضرین، اللہ کے اس عظیم احسان کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر عظیم احسان کیا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب اللہ نے یہ نعمت اسلام تم کو عطا کی تو تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس نعمت اسلام کے ذریعے سے وہ بھی دور تھا کہ لوگ دشمنیاں کرتے تھے، معمولی معاملات کو لے کر 40 سال کی جنگ لڑا کرتے تھے، قبیلوں کے اندر دشمنی رہتی تھی۔ شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا۔ معزز حاضرین، یہ صراط مستقیم یہ نیا راستہ نہیں ہے، یہ پرانا راستہ ہے۔ جس راستے کو نبیوں نے اپنایا ہے، جس راستے کو صدیقین نے اپنایا ہے، جس راستے کو شہداء نے اپنایا ہے، جس راستے کو صالحین نے اپنایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ معزز حاضرین، یہ وہ راستہ ہے جو مغضوب علیہم کا راستہ نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ڈھایا گیا ان کا یہ راستہ نہیں ہے، اہل کفر کا یہ راستہ نہیں ہے، اہل نفاق کا یہ راستہ نہیں ہے، اور ان کا راستہ نہیں ہے جو گمراہ ہوئے۔ اسی راستے کا تذکرہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے اندر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھا جن کے اوپر غضب ڈھایا گیا، اور ان کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ معزز حاضرین، ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سیدھے راستے کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف سے دکھلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ہم نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں، خیر و شر کے راستے ہم نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ذمہ ہے راستہ بتانا، ہماری ہے دنیا،
ہماری ہے آخرت۔ معزز حاضرین، یہ راستہ بتانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ رب ذوالجلال انسانوں کو راستہ بتاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس راستے کے بتانے والے انبیاء ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا، ایک رہبری کرنے والا، ایک راستہ بتانے والا ہے۔ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں، آپ سیدھے راستے کی رہبری کرتے ہیں۔ اور تیسرا ذریعہ ہدایت ارشاد کو پانے کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن راستہ بتانے والی کتاب ہے، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے اور ٹھیٹ ہے، اس کے اندر کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس راستے کو بتانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام سے رہنمائی نہ حاصل کرے اس راستے کے پانے کے سلسلے میں، تو وہ گمراہی پر جائے گا، وہ گمراہی کے راستے کو اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ، جو آدمی رسول کے راستے کے واضح ہونے کے بعد ٹیڑھے پن کو اختیار کرے گا، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو ادھر گھما دیں گے جدھر وہ گھومنا چاہتا ہے، ہم اسے ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں اعتدال کے تعلق سے دو چند باتیں پیش کر کے میں اپنی بات اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ راہ اعتدال کے سلسلے میں بس ایک نقطہ میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے، دین کا مزاج اعتدال ہے، دین کا مزاج آسانی ہے، اور دین کے ماننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کو دین کے مطابق بنائے، نہ کہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو آدمی دین کے اندر اپنے مزاج کی سختی کو داخل کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور وہ مغلوب ہوگا، اور نتیجے میں وہ عمل نہیں کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔